ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے علماء کرام کا مقام و مرتبہ۔ علماء کرام اس دنیا کے لیے ایک عظیم ہستی ہے، اسی لیے ان کے اندر وہ صلاحیت، وہ سمجھنے کی صلاحیت، وہ قوت ہے جو کہ جاہلوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ اس دار فانی کے اندر کون کون سے کام حلال ہے اور کون سے کام حرام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر علماء کرام کے مقام کو بلند کرتے ہوئے فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا، اللہ رب العالمین ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانان اسلام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ علماء کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، اسی لیے کہ یہ علماء ایک انسان کو باعزت زندگی جینے کا طریقہ سکھلاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو کتنے بلند درجے کی خوشخبری سنائی ہے، مگر آج ہمارے علماء اپنے مقام سے، اپنی شان سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج علماء کو چھوڑ کر جاہلوں کو سردار بنایا جا رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ بے شک اللہ رب العالمین اس علم کو بندوں کے سینے سے اچانک نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ رب العالمین علماء کو قبض کر کے اس علم کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ اس دار فانی کے اندر کوئی ایک بھی عالم باقی نہیں ہوگا۔ تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، چنانچہ اس سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو وہ غلط سلک فتویٰ دیں گے، بغیر علم کا فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ علماء کو چھوڑ کر جاہلوں کو سردار بنانا یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ بربادی قریب ہونے کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج علماء کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عالم سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالم کی شکل میں فرشتے ملے۔ میرے بھائیوں، انسان کو عالم بنایا گیا تو انسان کی کمزوریاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، انسان کے خطائیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ آج اگر کسی عالم سے غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، تو لوگوں کی اتنی جرأت، اتنی مجال ہے، زبان میں لگام ہو جاتے ہیں، لوگ چرچے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، گدیوں پر، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں۔ علامہ ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بڑی کوالٹی کی بات کہتے ہیں: لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ گویا ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو علامہ ابن عساکر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ علماء کو گالی گلوچ کریں گے، علماء پر لعن طلب کریں گے، تو صرف غیبت کا گناہ آپ پر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کی راہ میں چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہ آپ علماء کی عزت کریں، اس لیے کہ آپ علماء کی عزت کریں، اس لیے کہ ان کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زہر ملی ہوئی چیز کھانے سے کیا انجام ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زہر ملی ہوئی چیز کھانے سے کیا انجام ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم کو دیکھ کر لوگوں کے پیٹ میں مرور کرتی ہے، اسی لیے کہ یہ عالم معصیات دلا دیتے ہیں، بیماریوں کا حل بتا دیتے ہیں۔ ایک عالم زمین پہ ایسے چمکتا ہے جس طرح آسمان پہ چاند چمکتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہ الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو علماء کے حقوق ادا کرنے کے توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔